بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذکر چل رہا ہے اور مہینہ چل رہا ہے رجب شریف کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ جس کو اپنا مہینہ کہا ہے، اس کے اعمال اور فضائل جس نے بھی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقربین میں لکھ لیتا ہے۔ شب استفتاح، استفتاح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے کھلنے کی طلب کرنا، طلب کے معنی میں آتا ہے، اور یہ شب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول لیتا ہے۔ 15ویں شب ماہ رجب کی، اسی واسطے اس شب کو استفتاح کہا گیا ہے کہ اس میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رات نہایت بزرگ ہے، اور جو خود بزرگ ہو وہ بزرگی والا کر دیتا ہے۔ جواہر خمسہ میں، اور جواہر خمسہ کے مصنف علامہ محمد غوث گوالیار، جنہوں نے 13 سال تک قلعہ گوالیار میں چلا کیا، اور کوئی کمال ہوگا اس بندے کے اندر، وہی فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر یعنی 15ویں شب کو، ماہ رجب کی 15ویں شب کو، جو کوئی 10 رکعت نماز نفل 5 سلام کے ساتھ پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والتین والزیتون وطور سینین 30 بار پڑھے، 30 بار پڑھے، اور بعد سلام کے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ مختصر لفظ کے ساتھ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا جامع الفاظ کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 100 بار پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کو پھر اس بندے کے لیے جنت کے دروازوں کو، بہشت کے دروازوں کو کھول لیتا ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی 10 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھے، تو فرماتے ہیں کہ 10 حج کا ثواب۔ وہ جو کل روایت پیش کی تھی اس میں 700 حج ہے۔ روایات اپنی اپنی جگہ، بزرگان دین کی باتیں جو انہیں کشف یا الہام سے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں، رحمت خداوندی بہانہ میں جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ اور جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جائے تو مقربین کے لیے، ابرار کے لیے حسنات ہی حسنات ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو بندہ بارگاہ خداوندی کا مقرب بن جائے تو پھر وہ اللہ سے راضی اور اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بہانے تلاش کرتی ہے۔ اور جو کوئی اس رات میں قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے تو یہ اور بھی زیادہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا 15ویں رجب کو، اور اسی ماہ کی 27ویں شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، معراج نصیب ہوئی۔ اس لیے اس دن کو بزرگ جانا جاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اس دن کی بزرگی کو
قائم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ دن کی بزرگی کیا ہے کہ روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، خلق خدا کے ساتھ مہربانی، لطف اور کرم کے ساتھ پیش آئے، غریبوں کو کھانا کھلائے، مساکین کو، یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ اس دن میں کوئی ایسی نازیبا حرکت نہ کرے جو مقربین کے لیے باعث عتاب ہو۔ مقصود القاصدین کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو شخص 15ویں رجب کو بعد طلوع آفتاب کے 50 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ والناس ایک ایک بار پڑھے تو وہ گناہوں سے بری ہوگا، اور اس طرح بری ہوگا کہ جس طرح ہویا کہ اسی دن اس نے جنم لیا ہو۔ جس طرح پہلے دن کا بچہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف اور معصوم ہوتا ہے، اسی طرح اس کو گناہوں سے پاک کیا جائے گا، اور شہیدوں کے ساتھ محشور ہوگا، یعنی شہیدوں کے ساتھ اس کا اٹھنا ہوگا محشر کے دن، جب ہر گروہ اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، تو یہ بھی سید الشہداء، بڑے بڑے شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور جواہر جلالی میں ہے، یہ کتابوں کے نام بتا رہا ہوں، مقصود القاصدین، جواہر جلالی میں ہے کہ اس دن میں 10 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی کرے گا، اور اس نماز کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نمازوں، ہمارے روزوں یا ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے، احتیاجی ہمیں ہے۔ اور یہ جو روایات، یہ جو فضائل اور اعمال ہمیں بتلائے گئے ہیں، ہم نے بھی آمنا و صدقنا کہا اور ایمان بالغیب کی صورت میں ان کو ادا کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال میں ہماری نیکیوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو لکھ لے، تو اس سے بڑا اجر و ثواب اور کیا ہوگا۔ احتیاجی تو ہمیں ہے نا، کسی بڑے کے دربار میں جھکنے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے، اور سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ اکبر، اللہ کبیرہ، اسی کے سامنے جھکنا، اسی سے مانگنا انسان کو زیب دیتا ہے، جو دے کر کبھی پچھتاتا نہیں، بندہ بندے کو دے کر احسان جتلاتا ہے، پھر لمٹ مقرر کرتا ہے، قرض حسنہ بھی دے کے ایک لمٹ، کب واپس کرو گے؟ للہ فی اللہ تو دے رہا ہوں لیکن واپس کب کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے نا، تو وہ کوئی شمار نہیں کرتا، وہ کوئی حساب نہیں کرتا، وہ کوئی احسان نہیں جتلاتا، تو اس لیے ہماری احتیاجی ہے اس کی بارگاہ بے نیاز میں نیاز مند ہو کر جھکنا، ان نوافل کو، ان روزوں کو، قیام اللیل کو، صائم النہار کو قائم رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ اور بات اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ایسی ہیں جو رجب کیا، شعبان کیا، رمضان کیا، سال کے اکثر مہینوں میں، اکثر دنوں میں وہ روزے سے ہوتے ہیں۔ اور حسن میں کہتا ہوں کہ ہر شب قدر بناؤ، ہر دن کو جمعۃ المبارک کا بناؤ۔ یہ نوافل، یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نصیب والے کو دیتا ہے۔ ایام 20 کے روزے حضرت اعظم علیہ السلام نے رکھے، اور ہر مسلمان کو رکھنے کا فرضاً حکم تو نہیں ہے، لیکن استحباب کے طور پر وہ اگر رکھے تو وہ مقرب بارگاہ الہ ہوگا۔ یا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے، اس دن میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے نامہ اعمال کو اپنے سامنے
فرشتے لے کر جاتے ہیں تو ان پر بڑا فخر کرتا ہے اور فرشتوں کا جتلاتا ہے میرے بندے جب تم گئے تھے تو کس حال میں تھے؟ کوئی کہتا ہے اللہ کے عام میں، رکوع میں، تمجید میں، تسبیح میں، تمہید میں، تمجید میں، ہر طرح کی تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے یا جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین اس سے زیادہ طلب کرتے، اس سے زیادہ تیرے طلبگار ہوتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو بندہ اس کی جلوہ گری کو دیکھ لیتا ہے وہ جل بن کے کباب بن جاتا ہے، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کو پھر دنیا کی فکر نہیں رہتی۔ یہ وہ حوصلہ مند لوگ ہیں جو اس کی تجلیات کو برداشت کر کے اس کے فیض کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ورنہ بعض لوگ مجذوب بن جاتے ہیں، اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تو نہیں ہوتے لیکن لوگوں کی نظر میں وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مقدس لمحات کو اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔